بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے بدعت کے حوالے سے بات کی تھی اور بدعت کی تعریف، بدعت کے نقصانات اور بدعت کے متعلق احادیث مبارکہ اور اسلاف کے اقوال کو تفصیل سے بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بدعت کے حوالے سے کچھ مثالیں پیش کروں گا جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین بدعت کی چھوٹی سے چھوٹی قسم کو بھی وہ کتنا برا جانتے تھے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں 2 پتھروں کو لیا اور ان پتھروں کو ایک دوسرے پر رگڑا اور پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا تمہیں ان کے درمیان کوئی روشنی نظر آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، ان دونوں پتھروں کے درمیان ہمیں ہلکی سی روشنی نظر آئی ہے۔ یعنی جب ہم 2 پتھروں کو آپس میں رگڑتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا معمولی سا شعلہ، ہلکی سی چنگاری وہ اس کے درمیان ابھرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں ہلکی سی چنگاری صرف نظر آئی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لتظہرن البدع حتی لا یرا من الحق الا قدر ما ترون ما بین ہذین الحجرین من النور واللہ لتفشون البدع حتی اذا ترک منها شیء قالوا ترکت السنہ۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب، اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ان قریب بدعات کا اتنا زیادہ غلبہ ہو جائے گا کہ حق کی روشنی اتنی معمولی سی دکھائی دے گی جتنی ان 2 پتھروں کے درمیان میں تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی بدعتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ حق کا جو نور ہے، جو سچ بات ہوگی، وہ اتنی تھوڑی رہ جائے گی جتنی ان 2 پتھروں سے نمودار ہونے والی چنگاری کی روشنی ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ فرماتے ہیں کہ بدعت کا اتنا چرچا ہو جائے گا، اتنی پھیل جائے گی، اتنی رائج ہو جائے گی کہ اگر لوگوں سے کوئی بدعت چھوٹ گئی، یعنی کوئی ایسی بدعت جس پہ عمل نہ ہو سکا، تو لوگ کہیں گے کہ جیسے ہم سے کوئی سنت چھوٹ گئی ہو۔ یعنی وہ بدعت کو اتنی اہمیت دینے لگ جائیں گے، وہ بدعت کو اتنا ضروری سمجھنے لگ جائیں گے اور دین کے اندر اس کی اہمیت کو اس طرح سے لیں گے کہ جیسے خدا نخواستہ ان سے کوئی سنت چھوٹ گئی ہو۔ تو آج ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں تو لوگوں نے طرح طرح کی عبادات کے اندر، معاملات کے اندر بدعات رائج کر رکھی ہیں۔ وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، چاہے وہ نماز کے لیے صرف جمعے کے دن ہی مسجد جائیں، لیکن باقی جو انہوں نے پریکٹسز نکال رکھی ہیں ان کو اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنے زور و شور کے ساتھ اور اتنی باقاعدگی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کوئی چھوٹ جائے تو ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید دین کا کوئی بہت بڑا کام چھوٹ گیا ہو۔ اسی طرح حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشر بن مروان کو خطبہ کے دوران ممبر پر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ یعنی جو بشر بن مروان ہیں، یہ دوران خطبہ انہوں نے دونوں ممبر پر ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے سخت لہجے میں اس کی سرزنش کی اور اس کو روک دیا اور یہاں تک کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دونوں ہاتھ توڑ دے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شہادت کی انگلی اٹھاتے تھے، تو تم نے اپنے یہ جو دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں، اتنا معمولی سا کام، انہوں نے ان دونوں ہاتھ اٹھانے کو بھی بدعت میں شمار کیا۔
کہ تم ایک ایسا کام کر رہے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں نہیں کیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں احرام کہاں سے باندھوں، یعنی مجھے احرام کس جگہ سے باندھنا چاہیے؟ تو آپ علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھو، جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں روضہ رسول کے قریب سے احرام باندھوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے، جو آپ کا روضہ مبارک ہے، میں وہاں سے احرام باندھوں۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، ایسا نہ کرو کہ مجھے تمہارے بارے میں فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ میں چند میل اگر دور کی بجائے قریب سے احرام باندھ لوں تو اس میں فتنے والی کیا بات ہے، یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ احرام باندھنے کے ثواب میں تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت لے گئے ہو، یعنی تم اس طریقے کو چھوڑ رہے ہو، اگرچہ تمہاری نیت یہ ہے کہ اس سے مجھے زیادہ ثواب ملے، لیکن تم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہے ہو، اس لیے اس طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے تم فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور پھر آپ نے قرآن مجید کی سورۃ النور کی آیت نمبر 63 تلاوت فرمائی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی آپ کا جو طریقہ ہے، جو طریقہ آپ نے بتایا، جو آپ کی سنت ہے، جو آپ کی سیرت ہے، جو اس سنت اور طریقے کو چھوڑ کے کوئی دوسرا طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے یا دردناک عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احرام باندھنے کو بھی ہمارے اسلاف نے کوئی اچھا شمار نہیں کیا اگر وہ سنت کے خلاف ہو، اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کی سنت ہے، جو آپ کی سیرت ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، جو آپ کی میتھڈولوجی ہے، اس کو چھوڑ کے اگر ہم کسی کام کو دوسرے طریقے سے کریں گے تو وہ ہمارے اسلاف اس کو بدعت سمجھا کرتے تھے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے پاس اسی طرح حضرت یحییٰ بن یحییٰ سے روایت ہے کہ ہم مالک بن انس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ جو عرش پر موجود ہے، جو اللہ نے عرش پر استوا فرمایا ہوا ہے، یہ استوا کس طرح کا ہے؟ آپ بھی قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا کہ ثم استوی علی العرش، کہ اللہ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا اور پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ تو اس شخص نے یہ سوال کیا کہ اللہ نے جو عرش پر استوا فرمایا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس بارے میں مجھے تھوڑا سا آپ گائیڈ کیجئے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنا سر جھکایا اور جب سر اٹھایا تو آپ اتنا شدید غصہ تھے کہ آپ کو پسینہ آ گیا یہ سوال سن کے، اور آپ نے جواب دیا کہ یہ جو استوا ہے، یعنی اللہ نے عرش پر استوا فرمایا، یہ معلوم ہے، یعنی یہ قرآن مجید میں اسی طرح آیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی اللہ نے جو استوا عرش پہ فرمایا یہ معلوم ہے، قرآن میں اسی طرح آیا ہے کہ اس نے استوا فرمایا ہے۔ والکیفیت غیر معقول، اور اس کی جو کیفیت ہے کہ یہ استوا کیسے کیا، ٹھیک ہے، یہ قرآن نے ہمیں نہیں بتایا، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو جتنی بات ہمیں قرآن اور سنت نے بتا دی ہے
ہمیں چاہیے کہ اس سے آگے نہ بڑھیں اور اس طرح کے سوالات نہ کریں جو قرآن اور سنت نے بیان نہیں کیے ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ والایمان بہ واجب، ہمارا اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ثم استویٰ علی العرش، کہ بس اللہ نے عرش پر استوا فرمایا ہے۔ اب ہم اس کی کیفیت میں نہیں جائیں گے کہ وہ کیا ہے، کب استوا فرمایا، کیسے فرمایا، اس کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، ہم ان سوالات میں نہیں جائیں گے، بلکہ اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس طرح کے سوالات کرنا جو سمعیات کے بارے میں ہوں، جو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہوں، اور جن سوالات کے بارے میں شریعت نے کوئی وضاحت نہیں کی، قرآن مجید نے کوئی اشارے نہیں دیے، احادیث میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی، تو اس طرح کے سوال کرنا دین میں یہ بدعت ہے، یہ امام مالک فرما رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ میرا یہ گمان ہے، یہ اس سائل کے بارے میں جس نے یہ سوال پوچھا کہ میرا یہ گمان ہے کہ تو بدعتی ہے، تو آپ نے اس کو بدعتی قرار دیا۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے اسلاف دین کے معاملے میں وہ اتنے زیادہ محتاط تھے کہ وہ اس طرح کے غیر ضروری سوالات کو بھی ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول نے دین کو ایکسپلین کر دیا ہے، ہم اس سے نہ تو دائیں ہوں نہ بائیں ہوں، بلکہ ان تعلیمات کو اسی طرح سے سمجھیں اور اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے چھینک کا جواب دیا کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے رسول پر سلام ہو۔ اس نے یوں کہا، جب اسے چھینک آئی تو اس نے یوں کہا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی چھینک کے جواب میں جو اس نے الفاظ کا اضافہ کیا والسلام علی رسول اللہ، یہ جو الفاظ تھے جو اس نے اپنی طرف سے اضافہ کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے زیادتی کی ہے الفاظ میں، یہ بدعت ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا کہ ہم چھینک کا اس طرح سے جواب دیں، چھینک آئے تو اللہ کی اس طرح سے تعریف کریں، یہ ہمارے نبی نے نہیں بتایا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں سکھایا۔ عَلَّمَنَا أَن نَّقُولَ الحمد للہ علی کل حال، انہوں نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب ہمیں چھینک آئے تو ہم یوں کہیں الحمد للہ علی کل حال۔ تو آپ نے اس زیادتی کلمات کو بھی بدعت قرار دیا۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شریعت نے جو احکام، جو تعلیمات، جو کلمات قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں بتا دیے ہیں، ہم نہ تو ان میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی طرف سے کوئی کمی کر سکتے ہیں۔ یعنی حضرت سعید بن مسیب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک شخص کو کثرت رکوع اور سجود کے ساتھ ایسے طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس میں کوئی وقت کا تھوڑا اختلاف تھا، تو جب آپ نے اسے دیکھا تو آپ نے اسے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا تمہارا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے نماز پڑھنے کا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس پہ عذاب دے گا۔ اب اس شخص نے پوچھا کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے پہ بھی عذاب دے گا؟ اس کا کویشچن دیکھیں، اس نے کہا کہ نماز پڑھنے پہ اللہ مجھے عذاب دے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ولیکن یعذبک بخلاف السنہ، آپ کو نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا، لیکن آپ نے جو سنت طریقے کو چھوڑ کے نماز پڑھی ہے، سنت کی مخالفت پہ اللہ آپ کو عذاب دے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں۔ دوسرا یہ
کہ ہمیں ان کاموں کو اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرنی ہے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اگر ہم نماز کو یا کسی اور عبادت کو سنت کو چھوڑ کے کسی اور طریقے سے کریں گے تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک آخری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت لمبا واقعہ ہے یہ، میں اس کو مختصر کر کے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ میں نے مسجد میں چند لوگوں کو حلقہ بنائے ہوئے دیکھا ہے، یعنی وہ حلقے کی صورت میں، سرکل کی صورت میں، ایک جتھے کی صورت میں، گروپ کی شکل میں لوگ بیٹھے ہوئے میں نے انہیں دیکھا ہے، اور وہ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہر حلقے میں ایک سردار تھا۔ اب یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بتا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فقیہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود۔ تو ہر حلقے میں ایک سردار موجود ہے، اور وہ جو سردار ہے وہ باقی لوگوں کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، کنکریاں۔ وہ جو سردار ہے وہ کہتا ہے 100 بار اللہ اکبر کہو، یہ ان کو سردار کہتا ہے اپنے سرکل والوں کو۔ تو سب کہتے ہیں اللہ اکبر۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 100 بار سبحان اللہ کہو، تو باقی لوگ وہ کنکریوں کے ذریعے 100 بار سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے 100 بار تسبیح کہو، تو وہ 100 بار تسبیح الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، تم نے ان سے کیا کہا جب تم نے دیکھا کہ لوگ اس طرح گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس انداز سے وہ تسبیح، تحمید، تکبیر پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ان سے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی رائے لیے بغیر ان سے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، تو میں نے سوچا کہ میں پہلے آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اب ذرا یہ انداز دیکھیں آپ، ہمارے لیے اس میں بڑی لرننگ ہے کہ جب کوئی دین کا اس طرح کا مسئلہ ہو جو سینسٹیو ہو تو اس میں فوری طور پہ اپنی رائے نہیں دینی چاہیے، بلکہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لینا چاہیے، کسی عالم دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور کسی اسکالر سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الغرض وہاں چلے گئے اور پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جب تفصیل بتائی تو وہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں وہ بڑے ہی ہلا دینے والے ہیں، وہ سوچ میں ڈال دینے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے امت محمدیہ، افسوس کہ تم کتنی جلدی ہلاکت کے راستے پہ چل پڑے ہو۔ اب آپ تھوڑا پہلے غور کریں کہ یہ جو سینیریو ہے اور یہ جو منظر کشی ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک شخص انہیں کہے کہ 100 بار تسبیح کہیں اور وہ سارے تسبیح پڑھیں، پھر وہ کہ اب 100 بار اللہ اکبر کا ورد کریں، وہ سارے تکبیر کہیں، پھر وہ تحمید کہیں، تو بظاہر اس میں کوئی بری بات نہیں لگتی کہ اللہ کا نام ہی تو لیا جا رہا ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، تو بظاہر تو یہ اچھا معلوم ہو رہا ہے کہ لوگ مل کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن ایک صحابی رسول کی نظر دیکھیں، ان کا فرق دیکھیں کہ وہ سنت اور غیر سنت کے بارے میں کس طرح سے فرق کیا کرتے تھے، وہ کتنے محتاط تھے کہ کہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہ ہٹ جائیں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اے امت محمدیہ، افسوس کہ تم کتنی جلدی ہلاکت کی ڈگر پر چل پڑے ہو۔ دیکھو ابھی اصحاب رسول زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابھی زندہ ہیں، آپ کے کپڑے بھی ابھی پرانے نہیں ہوئے اور آپ کے ابھی برتن بھی نہیں ٹوٹے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یا تو تم اس راستے پر ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، یا پھر گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ ان لوگوں نے کہا، آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ اے ابو عبد الرحمن، اللہ کی قسم ہم تو نیک نیتی کی وجہ سے یہ کام کر رہے تھے، ہمارا جو اس میں ارادہ ہے، جو نیت ہے،
وہ تو ثواب کا مقصد تھا، ہم تو کوئی اس کو کسی اور طریقے سے نہیں کر رہے تھے، ہم تو فقط ثواب کی وجہ سے، اجر کی نیت سے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس طرح سے کام کر رہے تھے۔ تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا وَكَم مِّن مُّرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیکی اور خیر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو نہیں پاتے۔ یعنی جب کوئی شخص یا کوئی گروہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے کسی اور طریقے کو فالو کرے گا، وہ آپ کی سنت کو چھوڑ کے کوئی اور سنت اختیار کرے گا، وہ آپ کی تعلیمات کو چھوڑ کے کسی اور طریقے سے کوئی دینی عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ اپنی عقل کے مطابق تو اجر اور ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے ایک حدیث پڑھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ وہی پڑھی آپ نے کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ صبح و شام دن رات قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم شاید اس حدیث کے تم لوگ ہی مصداق ہو، یعنی جو عبادت میں کثرت تو کر رہے ہیں، جو اس طرح حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی طرف سے ایک اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ اب عمر بن سلمہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ جنگ نہروان کے موقع پر اس حلقے میں بیٹھنے والے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا، وہ خوارج کے ساتھ مل گئے تھے اور ہمارے اوپر تیر برسا رہے تھے۔ یعنی جب مسلمانوں کی جنگ ہوئی جس میں خوارج الگ ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کر دیا، تو حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ وہی حلقے والے لوگ تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بصیرت سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ آج یہ لوگ دین میں ایک نیا طریقہ نکالنے جا رہے ہیں، تو اس سے کوئی بعید نہیں کہ کل اس سے بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اور پھر جب وہ وقت آیا کہ خوارج علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کرنا شروع کر دی، تو ان حلقے والوں میں سے اکثر لوگ خوارج کے ساتھ مل چکے تھے۔ تو یہ میں نے 5-6 مثالیں اور اسلاف کے واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین وہ بدعت کے معاملے میں کتنے زیادہ محتاط تھے، اور کوئی ایسا چھوٹا سا کام، کوئی ایسی ایکٹیویٹی، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی عبادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ذرا سی بھی ہٹ کے ہوتی، وہ اس کو ترک کر دیتے تھے، اس کی مذمت کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں ان مثالوں سے یہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی روٹین کا جائزہ لیں، اور جو دینی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کو ری ایویلویٹ کریں، انٹروسپیکشن کریں کہ کیا خدا نخواستہ ہم کوئی ایسا دینی کام تو نہیں کر رہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، اور اگر ایسا ہو تو اس کو فوری طور پہ اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔